اللہ 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 اللہ۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں 3 حیض گزر جانے تک انتظار کریں گی۔ اب یہاں پر وہ مسئلہ بیان کر دیں جو ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا، لیکن چند باتیں وہاں رہ گئی تھی، میں خلاصہ کر دیتا ہوں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کوئی متعین طریقہ نہیں بتلایا، بلکہ آپ نے کہا کہ مطلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، انتظار کریں گی۔ لیکن جو اصطلاحات متعین کی گئی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی۔ طلاق احسن اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو حالت طہر میں طلاق دے، حالت طہر میں طلاق دے گا، یعنی وہ طہر جس میں وہ عورت کے ساتھ مقاربت نہیں کیا ہے، اور ایک طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا، اور بیوی 3 حیض یا پھر 3 طہر انتظار کریں گی۔ یہاں مطلقہ عورتوں سے وہ عورت مراد ہے، یہاں وہ عورت مراد نہیں ہے جو حاملہ ہو، چونکہ حاملہ کی مدت کیا ہے؟ یہ وضع حمل ہے، حمل ساقط ہو جائے گا، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ عورت بھی مراد نہیں ہے جس کا نکاح ہو گیا ہے لیکن شوہر کے ساتھ ابھی کوئی معاملہ درپیش نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا ہے کہ آج نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد رخصتی ہوتی ہے، لیکن اگر اسی دوران اگر اس نے طلاق دے دیا تو پھر وہ عورت عدت نہیں گزارے گی، چونکہ کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے۔ یا پھر وہ عورت بھی مراد نہیں ہے جو عائسہ ہو، عائسہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا حیض آنا بند ہو گیا ہو، اس کی مدت اسلام نے 3 مہینہ متعین کی۔ یہاں مطلقہ عورت سے وہ عورت مراد ہے جسے حیض بھی آتا ہے اور حالت طہر میں شوہر نے طلاق کی، لیکن اس طہر میں جس میں شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، تو ایک طلاق دینے کے بعد اپنی عورت کو چھوڑ دے۔ 3 مہینہ کی مدت میں اگر وہ اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ اگر اس نے 3 مہینہ کے دوران اگر رجوع نہیں کیا تو پھر 3 مہینہ گزر جانے کے بعد عورت آزاد ہے، وہ چاہے تو کہیں اور شادی کر سکتی ہے، اور مرد بھی آزاد ہے، وہ چاہے تو کہیں بھی شادی کر سکتا ہے۔ لیکن 3 مہینہ گزر جانے کے بعد عورت اور مرد دونوں آپس میں بیٹھ کر کچھ باتیں کی اور پھر سے رضامندی ہو گئی، پھر سے ایک ساتھ رہنے کا دونوں نے فیصلہ کر لیا، تو پھر تجدید نکاح ہوگا، یعنی نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ پھر سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ پھر وہ اپنے وقت کو بتائے گی۔ اگر پھر طلاق ہو گئی، پھر اگر وہ طلاق ہو گئی تو دوسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر 3 مہینہ کے دوران اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہے بغیر اس کی رضامندی کے، لیکن اگر 3 مہینہ پھر گزر گیا اور اپنے شوہر نے اس کو رجوع نہیں کیا تو پھر عورت آزاد ہے اور مرد بھی آزاد ہے۔ اس کے بعد بھی پھر میاں بیوی آپس میں پھر بیٹھتے ہیں اور پھر سے صلح ہو جاتی ہے اور پھر آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر تجدید نکاح کرے گا، نیا مہر متعین کر کے پھر سے رہ سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر اس نے پھر طلاق دے دی، یعنی کہ تیسری طلاق دے دی، تو پھر وہ عورت کوئی عدت نہیں بلکہ وہ مغلظہ ہو جائے گی، اب وہ پہلے شوہر کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ یہ ہے طلاق احسن۔ طلاق حسن اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو حالت طہر میں طلاق دی، ایک طہر کے گزر جانے کے بعد جب دوسرا طہر شروع ہوا پھر طلاق دے دی، پھر تیسرا طہر شروع ہوا پھر طلاق دے دی۔ اب یہ 3 طلاق ہو گئی، اب عورت مغلظہ ہو گئی پہلے شوہر کے لیے، پھر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ یہ ہے طلاق حسن۔ طلاق بدعی اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اس طہر میں طلاق دی اپنی بیوی کو جس طہر میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا، یا پھر حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو اسے طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے طلاق کا من جملہ مسئلہ۔ عدت کے بارے میں یہاں اللہ رب العالمین نے متعین فرما دی، اور دیگر عورتوں کی جو عدت ہے اس کی بھی وضاحت ابھی کر دی گئی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں 3 حیض گزر جانے تک انتظار کریں گی۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو جو بچہ اللہ رب العالمین نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے اسے چھپانا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔
کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی، لیکن 1 مہینہ گزر جانے کے بعد پتہ چلا عورت کو کہ پیٹ میں شوہر کا بچہ پل رہا ہے، تو شوہر کا بچہ پل رہا ہے تو اس چیز کو چھپانے کے لیے کہ مدت چونکہ 8 مہینہ باقی ہے تو چھپا لیتی ہے عورتیں، تو عورت کو یہ چھپانا حلال نہیں ہے، وہ اس بات کی وضاحت کرے گی اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اگر اصلاح کی نیت رکھتے ہیں تو انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور بیویوں کے شوہروں پر عرف عام کے مطابق حقوق ہیں جس طرح شوہروں کے ان کے اوپر میں حقوق ہیں، اور مردوں کو عورت پر 1 گنا فوقیت حاصل ہے، اور اللہ رب العالمین زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے۔ یہاں ایک بات یہ کہی کہ مرد جو اگر بیوی کو لوٹا لینے کی نیت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے پریشان کریں، اگر ایسی نیت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہت بڑا مجرم ہے، اور اللہ رب العالمین نے سخت سزا دے گا۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو 1 طلاق دے دیا، عدت گزر جانے سے پہلے رجوع کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اور پریشان کرنا ہے، اور اسے مارنا ہے، اور کوٹنا ہے، یہ نیت ہوتی ہے، اور یہی نیت تو پہلے تھی۔ پہلے جو تھی یہودیوں کے یہاں کیا تھی؟ طلاق دے دیا، جب دیکھا کہ عدت گزرنے والی ہے پھر رجوع کر لیا، پھر پریشان کیا، پھر طلاق دے دیا، پھر دیکھا عدت گزر جانے والی ہے پھر رجوع کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے اوپر میں اس ظلم سے بچانے کے لیے ایک تحدید متعین فرمائی کہ اگر ایسی نیت کے ساتھ اگر کوئی رجوع کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ اور پہلے جو تھی شریعت کے اندر میں کوئی متعین نہیں تھا، جتنی طلاق دو جتنی بار رجوع کر لو، شریعت نے متعین کر دی کہ 2 طلاق ہے، یعنی 2 بار تم طلاق دے کر کے اس کو احسن اور معروف طریقے سے واپس لے سکتے ہو، لیکن جب تم نے تیسری طلاق دے دی پھر عورت کو وہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی، اور اس وقت تک وہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے، دوسرے مرد سے شادی نہ کرے، پھر اس کے ساتھ بھی معاملہ درپیش ہو، نباہنا مشکل ہو جائے، پھر وہ طلاق دے گی، پھر وہ عدت گزارے گی، پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کانٹریکٹ سائن کے تعلق سے کل کے درس میں بھی ہم نے جو بات کہی تھی کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے، اب پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے پاس لوٹا لیں، اب مسئلہ پوچھنے جائے تو مولانا کہہ دیتا ہے کہ بھائی حلالہ کروا لو، اس لیے کہ حلالہ کے بغیر تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا۔ نبی کی حدیث لعن اللہ المحلل والمحللہ، اللہ رب العالمین نے حلالہ کرنے والے مرد اور کروانے والے پر لعنت فرمائی۔ تو یہ چیز شریعت کے اندر میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔